کی آسائش کے لیے، لیکن اس سے پہلے ضروری یہ تھا کہ ہمارے ہر بچے کے ہاتھ میں قلم ہوتا، ہمارے ہر بچے کے ہاتھ میں کتاب ہوتی۔ اس بچے نے جو جواب دیا شاید آپ کے آنسو نکل جائیں گے۔ اس بچے نے کہا کہ سر اس لیے میں 8th کلاس میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں کیونکہ 8th کلاس تک ہی مڈ ڈے میل کا کھانا اسکول میں ملتا ہے، اگر میں 9th میں ایڈمیشن لے لوں گا تو مجھے کھانا نہیں ملے گا، اور میں جب اس اسکول میں آتا ہوں تبھی پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہوں۔ پرتاپ گڑھ والوں، کیا ہماری یہی طرف آپ چلے جائیے کسی اور کے یہاں، جتنی فیس وہ لوگ لیتے ہوں گے، ایک آدھ تو نرسنگ ہوموں کو چھوڑ دیجئے، کچھ ایک ڈاکٹروں کو چھوڑ دیجئے، ہمارے آپ کے بیچ کے نکلے ہوئے لوگ ان سے کہیں زیادہ فیس لیتے ہیں۔ ہمارے پرائیویٹ اسکولز کی جو فیس ہے، گارجین کا کچوپن نکال لیا جاتا ہے، کتابوں پر بھی ہمارا کمیشن ہوتا ہے، ڈریس پر بھی ہمارا کمیشن ہوتا ہے۔ آپ سب اپنے بچوں کو ایک بہتر انسان بنائیے، یقیناً آپ انہیں ڈاکٹر بنا دیں گے، آپ انہیں انجینئر بنا دیں گے، لیکن جب تک ایک بہترین انسان آپ انہیں نہیں بنائیں گے تب تک اس کی نہ دنیا سمجھ سکتی ہے نہ اس کی آخرت سمجھ سکتی ہے۔ آج بھی ہمارے دیش میں 70% سے زیادہ بچے ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ کے بعد پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے گھر والوں کی استعداد، معاشی کنڈیشن یا فائنینشیل کنڈیشن یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو آگے پڑھا سکے۔ میں کسی کمیونٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ ہماری آپ کی ذمہ داری صرف ایک کمیونٹی کی نہیں ہے، ہماری آپ کی ذمہ داری سماج کے ہر اس شخص، ہر اس بچے کو پڑھانے کی ہے جو پڑھ نہیں پا رہا ہے، جس کے پاس سنسادھن نہیں ہے، جس کے ماں باپ کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہے۔ اگر ہم بہت اچھا کھا رہے ہیں، اگر ہم بہت اچھا پہن رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والا اگر کوئی بچہ پڑھائی نہیں کر پا رہا ہے، ہمارے پڑوس میں رہنے والا اگر کوئی بچہ فیس کی وجہ سے وہ تعلیم نہیں حاصل کر پا رہا ہے، تو یقیناً یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ اس کی تعلیم کا انتظام کریں اور اس کی تعلیم کو حاصل کرنے میں اس کی مدد کریں۔ میں ایک واقعے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پرتاپ گڑھ والوں، لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے بہت ترقی کر لی ہے۔ اس موقع پر اگر میں اس بات کا ذکر نہیں کروں گا تو شاید آج اس ادارے کو قائم کرنے کا جو مقصد ہے وہ بات ادھوری رہ جائے گی۔ الحمدللہ پرتاپ گڑھ کا خاص کر مسلمان وہ بہت ترقی کر رہا ہے۔ لگ بھگ ہر دوسرا گھر ہوگا جس کے پاس بڑی بڑی برانڈ کی گاڑیاں ہوں گی، ہر تیسرا گھر ہوگا جن کے گھروں میں کاریں ہوں گی، ہر چوتھا گھر ہوگا جن کے پاس لائسنسی پسٹل اور بندوقیں ہوں گی۔ لیکن میں بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں ضروری ہیں آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی آسائش کے لیے، لیکن اس سے پہلے ضروری یہ تھا کہ ہمارے ہر بچے کے ہاتھ میں قلم ہوتا، ہمارے ہر بچے کے ہاتھ میں کتاب ہوتی، اور اس لیے ہوتی کیونکہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلی آیت اور سب سے پہلا جملہ کوئی اور نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ جا کے آپ ہماری شان میں کچھ بتائیے، جبکہ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام سے یہ کہا کہ جائیے اور ہمارے نبی کو کہیے اقرا، پڑھیں اور اپنی امت کو پڑھائے۔ ہم وہاں سے چلے تھے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا نوجوان، چاہے وہ جرائم کی دنیا ہو، چاہے وہ مس بیہیویئر ہو، چاہے اس کے اخلاق کی کمی کا معاملہ ہو، ہم ہر شعبے میں کہیں نہ کہیں پچھڑے ہوئے ہیں، ہم ہر شعبے میں کہیں نہ کہیں قلم سے اور تعلیم سے دور ہو کے ہم خسارے میں ہیں۔ ہم بہت اچھا کھا رہے ہیں، ہم بہت اچھا پہن رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ترقی کر لی تو ہمارا پورا معاشرہ ترقی کر لیا۔ آزاد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ بعد میں مجھے ڈانٹیں گے، لیکن میں اس کی اجازت چاہتا ہوں، ایک واقعے کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے 15 دن پہلے میں آزاد بھائی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، مولانا صاحب ابراہیم صاحب۔ میں نے کہا کہ آزاد بھائی، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ پورے دیش میں گھومتے ہیں اور جب دوسرے علاقوں کی ترقی دیکھتے ہیں
تو ہمیں لگتا ہے کہ پرتاپ گڑھ میں بھی اس طرح کے ایک انسٹیٹیوشن کی شروعات کی جائے جہاں بچوں کو بیدار کیا جائے، جہاں بچوں کو یہ بتایا جائے کہ تعلیم کے شعبے میں کس طرح سے آگے بڑھ کے ہم ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آزاد بھائی نے ایک واقعے کا ذکر کیا، ہماری سرکاریں ماسٹر صاحب ہمارے آپ کے لیے پورا انتظام کرتی ہیں، بڑے بڑے وعدے اور بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں۔ آزاد بھائی نے بتایا کہ کریم آج کے 10 دن پہلے ہمارے پاس ایک بچہ آیا اور اس نے کہا چونکہ آپ پرنسپل ہیں، اس بچے نے آپ سے کہا کہ سر آپ سے ایک میری گزارش ہے، آپ سے میری ایک بنتی ہے، اور گزارش یہ ہے کہ ہم نے اس سال 8ویں کلاس پاس کی ہے، سر آپ ہمارا ایڈمیشن 9th کلاس میں مت لیجئے۔ آزاد بھائی چونکے، انہوں نے کہا کہ بیٹا ایسی کیا بات ہے، یہاں تو میرے پاس لوگ سفارش کروانے کے لیے آتے ہیں کہ میں 8ویں میں فیل ہو گیا ہوں، اگلی کلاس میں ہمارا ایڈمیشن لے لیا جائے، لیکن وجہ کیا ہے کہ بیٹا تم 9th میں گئے ہو، 8th پاس کیے ہو، لیکن پھر آپ 8th میں ہی پڑھنا چاہتے ہو۔ پرتاپ گڑھ والوں، اس بچے نے جو جواب دیا شاید آپ کے آنسو نکل جائیں گے۔ اس بچے نے کہا کہ سر اس لیے میں 8th کلاس میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں کیونکہ 8th کلاس تک ہی مڈ ڈے میل کا کھانا اسکول میں ملتا ہے، اگر میں 9th میں ایڈمیشن لے لوں گا تو مجھے کھانا نہیں ملے گا، اور میں جب اس اسکول میں آتا ہوں تبھی پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہوں۔ پرتاپ گڑھ والوں، کیا ہماری یہی ترقی ہے؟ کیا ہمارا یہی وکاس ہے؟ کیا ہماری سرکاریں، ہمارا پرشاسن، چھوڑیے سرکاروں کو، چھوڑیے ایڈمنسٹریشن کو، آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی درس دیا تھا کہ ہم پیٹ بھر کر کھانا کھائیں اور ہمارا پڑوسی بھوکا رہے؟ وہ پڑوسی رام کشور ہو یا کوئی اور ہو، بات اس کی نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے پڑوسی ہیں۔ اگر وہ بھوکے ہیں، اگر ان کا بچہ فیس کی وجہ سے پڑھ نہیں پاتا تو یقیناً آپ کا ترقی کرنا، آپ کی بڑی گاڑیاں ہونا، بڑے بڑے فارم ہاؤسز ہونا، یہ بالکل بے ایمانی ہے۔ میں اس لیے پرتاپ گڑھ والوں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میں نے نہیں بلکہ ہم سب نے مل کر، ہماری پوری ٹیم نے مل کے، مولانا شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، عزیز الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے مشورے سے ایک اس چھوٹے سے ادارے، اس چھوٹے سے انسٹیٹیوٹ کی ہم لوگوں نے بنیاد رکھی، اور سب نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتایا۔ میں آنے والے وقت میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتا ہوگا، میرے ویڈیوز اور یہاں سے جو چیزیں جائیں گی سوشل میڈیا پر وہ سب آپ کے سامنے ہوگی۔ لیکن آج میں جو کہنا چاہتا ہوں، اس انسٹیٹیوٹ کا مقصد کیا ہے؟ اس انسٹیٹیوٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہائی اسکول کر رہے ہوتے ہیں، جو انٹرمیڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو گریجویشن کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک اچھے انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن پا جاتے ہیں، وہ ایک اچھے شعبے کی طرف تیاری کرنے لگتے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ ذہنیت نہیں بن پاتی ہے، ان کی یہ سوچ نہیں بن پاتی ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت کیسے کریں۔ آج کے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، آزاد بھائی ابراہیم صاحب، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، یہاں دوسرے شعبے سے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آج کے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے مائنارٹی کا شاید 1 یا 2 ہی اسکول اس شہر میں تھے، اور اگر MBBS یا BUMS ڈاکٹر کی بات کی جائے تو بڑی مشکل سے 1 ہوا کرتے تھے، اور وہ بھی خاندانی، جن کے لوگ خاندانی طور پہ علاج لوگوں کا کیا کرتے تھے۔ لیکن آج کم سے کم 15 سے 20 پرائیویٹ سے لے کے یا دوسری طرح کے جو نرسنگ ہوم ہے، وہ کہیں نہ کہیں میڈیم کلاس کے بچے جو پڑھ کے نکلے ہیں، ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، ان کے نرسنگ ہوم ہیں، ہمارے آپ کے پرائیویٹ اسکول بھی ہیں۔ لیکن بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں بول رہا ہوں، آپ چلے جائیے ڈاکٹر راجندر کے یہاں، آپ چلے جائیے کسی اور کے یہاں، جتنی فیس وہ لوگ لیتے ہوں گے، 1-2 نرسنگ ہوموں کو چھوڑ دیجئے، کچھ ایک ڈاکٹروں کو چھوڑ دیجئے، ہمارے آپ کے بیچ کے نکلے ہوئے لوگ ان سے کہیں زیادہ فیس لیتے ہیں۔ ہمارے پرائیویٹ اسکولز کی جو فیس ہے، گارجین کا کچوپن نکال لیا جاتا ہے،
किताबों पर भी हमारा कमीशन होता है, ड्रेस पर भी हमारा कमीशन होता है। आप बताइए, जिस कौम की तालीम का मेयार ये हो, जिस कौम का बच्चा 8th क्लास में पास होने के बाद 9th में सिर्फ खाने की वजह से एडमिशन न ले रहा हो, क्या उस कौम के जिम्मेदारों को इस पर फिक्र नहीं करनी चाहिए? इस पर सोचना नहीं चाहिए? सोचना चाहिए। अगर हम आज नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? मैं आप सबसे सिर्फ एक गुजारिश करता हूं, मैं आप सबसे सिर्फ एक उम्मीद करता हूं। मैंने इस इंस्टीट्यूट को कायम करने में आप सबसे ज़हनी तौर पर मदद मांगी, फाइनेंशियल तौर पर मैंने किसी से गुजारिश नहीं की। मेरी आजाद में जो इस्तेताअत है, उस एतबार से मुझसे जो हो सका मैंने इसकी बुनियाद डाल दी। अब आप सबकी जिम्मेदारी आगे ये बनती है कि आप कुछ मत करिए। हफ्ते में एक दिन मैंने इसमें सिस्टम ये रखा है कि एवरी संडे हम 2 घंटे इसमें मोटिवेशनल सेशन चलाएंगे, जिसकी फीस 1 रुपए भी नहीं है, टोटल फ्री है। आप सब अपने बच्चों को हर संडे को 2 घंटे आप यहाँ भेजिए। बच्चियों के लिए हमने अलग से बेहतरीन इंतजाम कर रखा है। उनके गार्जियन अगर जाना चाहे तो वो उनको लेकर आए, अगर नहीं आना चाहते हैं तो ये एक ऐसे सेंटर पे है जहां से 2, 4, 10 गांवों के लोग बड़ी आसानी से अपने अपने साधन से आ सकते हैं। इस तरह से जो फ्री सेशन है उसको हासिल कर सकते हैं। दूसरा एक सिस्टम हमने इसमें ये रखा है कि हर महीने हम 10 दिन का एक नया बैच इसमें मोटिवेशनल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग का चलाएंगे, और उसकी जो फीस हमने रखी है उस कोर्स के लिए पूरे देश में कोई 25,000 चार्ज करता है, कोई 50,000 चार्ज करता है। लेकिन प्रतापगढ़ की माशी और फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए सिर्फ 1,000 रुपए उसकी फीस रखी गई है। उसके पीछे का सिर्फ ये मकसद है ताकि बच्चा इंटरेस्ट ले और पढ़ाई में मन लगा के एक जिम्मेदारी के साथ वो उस ट्रेनिंग को हासिल कर सके। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूं कि आप सब मेरा साथ दीजिए और आप सब अपने बच्चों को आप हाई स्कूल कराइए, आप इंटरमीडिएट कराइए, आप तैयारी कराइए, लेकिन उन्हें एक बेहतर इंसान बनाइए। यकीनन आप उन्हें डॉक्टर बना देंगे, आप उन्हें इंजीनियर बना देंगे, लेकिन जब तक एक बेहतरीन इंसान आप उन्हें नहीं बनाएंगे तब तक उसकी न दुनिया समझ सकती है न उसकी आखिरत समझ सकती है। इसलिए मेरे प्रतापगढ़ के अपनों, इस मौके पर हमने जितने भी स्कूल कॉलेजेस के जिम्मेदारों को दावत दी वो सब आए, उन सबका शुक्रिया। लेकिन अब कल से इस इंस्टीट्यूशन में बच्चों का सेशन शुरू होगा और आप सबसे ये गुजारिश करता हूं कि कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है। जो भी आना चाहता है वो अपने बच्चों को भेजे। हम लोग पूरी टीम के साथ इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो इसके एक्सपर्ट हैं पूरे देश से हम वीकली या जो है मंथली जिस तरह से सिस्टम बनेगा इंशाल्लाह हम उन्हें बुलाते रहेंगे और बच्चों को उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग इंशाल्लाह दिलवाते रहेंगे। और दूसरा जो तरीका है सोशल मीडिया, आजकल सारी चीजें सोशल मीडिया के जरिए से होती है, यूट्यूब चैनल और फेसबुक के जरिए से। जो बच्चे नहीं आ सकते हैं इंशाल्लाह हम सब ने मिलकर वो पूरा इंतजाम कर रखा है, पूरा सिस्टम है। ऑनलाइन भी वो अपने घर से अगर इस मोटिवेशनल सेशन को सुनना चाहते हैं, वहां से तालीम हासिल करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह वो भी इंतजाम इस इंस्टीट्यूट से किया गया है। उनको वहां से भी मोटिवेशनल सेशन में शामिल होने का मौका मिलेगा।